بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 104 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم الفاظ تاکید کے متعلق چند اہم قواعد و ضوابط پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يؤكد بكل وأجمع إلا ذو أجزاء يصح افتراقها حسا أو حكما، مثل أكرمت القوم كلهم واشتريت العبد كله، بخلاف جاء زيد كله. وإذا أكد الضمير المرفوع المتصل بالنفس والعين أكد بمنفصل، مثل ضربت أنت نفسك. وأقطع وأخواه أتباع لأجمع فلا تتقدم عليه، وذكرها دونه ضعيف۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ولا يؤكد بكل وأجمع إلا ذو أجزاء يصح افتراقها حسا أو حكما۔ لفظ کل اور لفظ اجمعو کے ذریعے اسی چیز کی تاکید لائی جائے گی جو ایسے اجزاء والی ہو جن کو حصی یا حکمی طور پر الگ الگ کرنا درست ہو، جیسے اکرمت القوم کلہم، میں نے پوری قوم کا اکرام کیا۔ اشتریت العبد کلہ، میں نے پورا غلام خریدا، برخلاف جاء زید کلہ کے۔ وَإِذَا أُكِّدَ الضَّمِيرُ الْمَرْفُوعُ الْمُتَّصِلُ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ أُكِّدَ بِمُنْفَصِلٍ، مِثْلُ ضَرَبْتَ أَنْتَ نَفْسُكَ۔ جب ضمیر مرفوع متصل کی تاکید لفظ نفس اور لفظ عین کے ذریعے لائی جائے تو اس کی تاکید کے ذریعے پہلے ضمیر منفصل کے ذریعے تاکید لائی جائے گی، جیسے ضربت انت نفسک، کہ تو نے ہی مارا، خود کو مارا۔ وَأَقْطَعُ وَأَخَوَاهُ أَتْبَاعٌ لِأَجْمَعَ فَلَا تَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ وَذِكْرُهَا دُونَهُ ضَعِيفٌ۔ اور اقطع اور اس کے دونوں نظائر اجمع کے تابع ہیں، لہذا وہ اس یعنی اجمع پر مقدم نہیں ہوں گے، اور ان کو اجمع کے بغیر ذکر کرنا ضعیف ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم الفاظ تاکید کے متعلق 3 اہم قواعد پڑھیں گے۔ پہلا قاعدہ کل اور اجمع کے متعلق، وَلَا يُؤَكَّدُ بِكُلٍّ وَأَجْمَعَ إِلَّا ذُو أَجْزَاءٍ يَصِحُّ افتراقها حسا أو حكما۔ صاحب کتاب رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، الفاظ تاکید میں سے کل و اجمع کے ذریعے صرف اس چیز کی تاکید لائی جا سکتی ہے جو حصی یا حکمی طور پر تقسیم قبول کر سکتا ہو۔ حصے کی مثال جیسے اکرمت القوم کلہم اجمعین۔ دیکھیے قوم کی تقسیم ہو سکتی ہے اور اس کے افراد جدا جدا ہو سکتے ہیں، مثلا زید کا الگ اکرام کیا ہو، بکر کا الگ، خالد کا الگ وغیرہ۔ اس لیے لفظ کل کے ساتھ اس کی تاکید بیان فرمائی۔ اور حکمی کی مثال جیسے اشتریت العبد کلہ، یہاں غلام کے اجزاء مثلا ہاتھ پیر وغیرہ کی تقسیم تو نہیں ہو سکتی، البتہ غلام کی حکمی تقسیم ہو سکتی ہے۔ وہ اس طرح کہ مثلا غلام کا آدھا حصہ میں نے خریدا اور آدھا حصہ کسی اور نے خریدا، یا آدھا بعد میں خریدا، یہ ممکن ہے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے اشتریت العبد کلہ اجمع، بخلاف جاء زید کلہ،
صاحب کتاب فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ قاعدہ مذکورہ کی بنا پر جاء زید کلہ کہنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ زید نہ تقسیم حصی کو قبول کرتا ہے اور نہ تقسیم حکمی کو۔ دوسرا قاعدہ نفس اور عین کے متعلق ہے۔ وَإِذَا أُكِّدَ الضَّمِيرُ الْمَرْفُوعُ الْمُتَّصِلُ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ أُكِّدَ بمنفصل۔ الفاظ تاکید میں سے نفس اور عین کے ذریعے جب ضمیر مرفوع متصل کی تاکید لانی ہو تو ضروری ہے پہلے اس کی تاکید ضمیر منفصل کے ساتھ لائی جائے، جیسے ضربت انت نفسک۔ یہاں نفسوں کے ذریعے ضربتا میں جو تا ضمیر مرفوع متصل ہے اس کی تاکید لائی گئی ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے ضمیر مرفوع منفصل کے ذریعے اس کی تاکید لائی گئی ہے۔ مذکورہ شرط کی وجہ یہ ہے کہ لفظ نفس اور عین اکثر فاعل واقع ہوتے ہیں، جیسے زید ضرب نفسہ، یعنی زید اس کی ذات نے مارا، امر جاء عین امر اس کی ذات آئی۔ لہذا اگر ضمیر منفصل کے بغیر صرف نفس اور عین کے ذریعے اس کی تاکید لائی جائے تو بعض صورتوں میں تاکید کا فاعل کے ساتھ التباس لازم آئے گا، جیسے زید ضربنی نفسہ۔ اس مثال میں معلوم نہیں ہوگا کہ نفس ضربنی کا فاعل ہے یا اس کی ضمیر فاعل کی تاکید ہے۔ اسی طرح زید اکرمنی نفسہ، اس میں بھی معلوم نہیں ہوگا کہ نفس اکرمنی کا فاعل ہے یا زید کی تاکید ہے۔ لیکن اگر اس کی تاکید ضمیر منفصل سے لائی جائے، یوں کہا جائے زید ضربنی ہوا نفسہ، زید اکرمنی ہوا نفسہ، تو اب ان میں فاعل اور تاکید بالکل صاف صاف نظر آئیں گے۔ ہوا ضمیر ضربہ اور اکرمہ کا فاعل، نفسہ اسی ضمیر فاعل کی تاکید ہے۔ اگرچہ بعض مثالیں ایسی بھی ہیں جہاں التباس لازم نہیں آئے گا، جیسے ضربت انت نفسک میں، لیکن اس میں بھی تردد للباب ایسا کریں گے۔ وَإِذَا أُكِّدَ الضَّمِيرُ الْمَرْفُوعُ الْمُتَّصِلُ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ أُكِّدَ بمنفصل۔ پہلے اس میں ضمیر کا ذکر ہے، لہذا ضمیر کی بجائے اگر اس میں ظاہر کی تاکید لانی ہو تو ضمیر منفصل کے ذریعے اس کی تاکید کی ضرورت نہیں ہوگی، جیسے جاء زید کلہ، ضمیر کو مرفوع کے ساتھ مقید کیا، لہذا ضمیر مرفوع کی بجائے ضمیر منصوب یا مجرور ہو تو اس کے لیے بھی یہ حکم نہیں ہوگا۔ ضربت نفسک مررت بک نفسک، مرفوع کو المتصل کے ساتھ صاحب کتاب نے مقید فرمایا، لہذا متصل کی بجائے اگر منفصل ہو تو اس کے لیے بھی یہ حکم نہیں ہوگا، جیسے انت نفسک مسافر۔ الفاظ تاکید میں سے صرف نفس اور عین کا ذکر ہے، لہذا اگر کسی اور لفظ سے تاکید لانی ہو تو بھی یہ حکم نہیں ہوگا، جیسے جاء القوم کلهم اجمعون اقطعون۔ ان سب میں مذکورہ حکم اس لیے جاری نہیں ہوگا کہ ایسے موقع پر فاعل کے تاکید کے ساتھ التباس لازم نہیں آتا، لہذا جب التباس لازم نہیں آ رہا تو ملزوم بھی نہیں رہے گا۔ تیسرا قاعدہ وَأَخَوَاهُ أَتْبَاعٌ لِأَجْمَعَ فَلَا تَتَقَدَّمُ عَلَيْهَا وَذِكْرُهَا دُونَهُ ضعیف۔ اقتا اور اس کے دونوں اخوات یعنی ابتا ابسا یہ سب اجمعوں کے تابع ہیں، لہذا یہ تینوں اجمعوں سے پہلے بھی نہیں آ سکتے، ورنہ تابع کا متبوع سے مقدم ہونا لازم آئے گا، اور اجمعوں کو بغیر ان تینوں کے ذکر کرنا ضعیف ہے، کیونکہ اس صورت میں متبوع کے بغیر صرف تابع کا ذکر کرنا لازم آئے گا۔ علامہ زمخشری رحمہ اللہ اور ان کے اتباع میں صاحب کافیہ کا مذہب یہ ہے کہ جس طرح اقطع اور اس کے اخوات اجمع پر مقدم نہیں ہو سکتے، اسی طرح ابتع اور ابسع دونوں
اکتو پر مقدم نہیں ہو سکتے. اسی طرح ابسو ابتو پر مقدم نہیں ہو سکتا. چنانچہ اس کو یوں پڑھیں گے جاء القوم کلہم اجمعون اکتعون ابتعون ابسعون. اور بغدادیہ اور جزری کی ہاں بھی یہی ترتیب لازم ہے، فقط یہ کہ ابسع کو ابتو پر مقدم کرنا جائز ہے. علامہ ابن کیسان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اکتو اور اس کے اخوات تو اجمع پر مقدم نہیں ہو سکتے، لیکن خود ان میں کوئی ترتیب لازم نہیں، بلکہ جیسے بھی جس طرح چاہو اسے مقدم کر سکتے ہو. یہاں تک تاکید کی بحث مکمل ہوئی ہے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی بات. اجازت دیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.